السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چور داخل ہوئے اور اس کے گھر سے سامان اور قیمتی مال و متاع اٹھا لیا گیا۔ گھر کا مالک بیدار ہو گیا تو چوروں نے اسے پکڑ لیا اور اس کو 3 طلاق کا حلف اور قسم لینے پر مجبور کر دیا کہ کسی کو نہیں بتائے گا، یعنی یہ کہلوایا کہ اگر میں نے شور مچایا یا کسی کو بتایا کہ چوری کرنے والے لوگ کون ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ تو اس بیچارے نے کہہ دیا کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ تو چور اس بیچارے کا سارا مال و متاع اور قیمتی مال اور اسباب لوٹ کر لے گئے۔ صبح کو وہ شخص جب بازار آیا تو دیکھا کہ چور اس کا مال و متاع اور اس کے گھر کی قیمتی اسباب بازار میں فروخت کر رہے ہیں، مگر وہ حلف اور قسم کی وجہ سے انہیں کچھ کہنے یا کسی دوسرے کو آگاہ کر دینے یا اس سلسلہ میں بولنے کی قدرت نہیں رکھتا، کیونکہ اگر وہ کچھ کہتا تو اس کی بیوی پر 3 طلاق پڑ جاتی۔ تو اس وجہ سے وہ پریشان تھا، اپنا قیمتی سامان فروخت ہوتے دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آخر یہیں سوچی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشورہ کر لیا جائے، شاید کوئی حل نکل آئے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قصہ سنا تو فرمایا کہ اپنے محلہ کے اور مسجد کے امام صاحب کو بھی آپ بلا لیں، مؤذن کو، اور آپ کے محلہ کے جو ذی اثر اور چند وجیح اور جو بڑے افراد ہیں اس کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب سب امام صاحب کے ہاں حاضر ہوئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ اس بیچارے کا مال و اسباب اللہ کریم اس سے واپس کر دے؟ کیا تم سب چاہتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ہاں کے تمام جتنی بھی بد چلن ہے اور تم لوگ ان کو جانتے ہو، بد چلن، بدنام، متہم اور چور قسم کے جتنی بھی لوگ ہیں، سب کو بلاؤ، کسی ایک گھر میں یا مسجد میں جمع کر دو ان کو۔ 1-2 آدمی دروازے پر کڑے ہو جاؤ اور جس کی چوری ہوئی ہے نا اس کو بھی اپنے ساتھ کھڑا کر دو۔ پھر اس کے بعد گھر سے ایک ایک کو باری باری نکالتے جاؤ اور اس شخص سے ہر ایک کے بارے میں دریافت کرو کہ ھذا لصک، کیا یہ تمہارا چور ہے؟ اگر وہ شخص اس کا چور نہ ہو تو یہ کہہ دیا کرے کہ یہ میرا چور نہیں، اور اگر نکلنے والا شخص واقعتاً اس کا چور ہو تو خاموش رہے، کچھ نہ کہے، یہ بھی نہ کہے کہ یہ میرا چور ہے یا چور نہیں ہے، کچھ بھی نہ کہے، خاموش رہے۔ جس پر سکوت اختیار کرے تو آپ فوراً سمجھ جائیں کہ یہی ہے، تو اسے اپنے قبضے میں لے لو اور سائڈ پہ کر دو کہ وہی اس کا چور ہوگا۔ تو اس طرح چور بھی پکڑ لیا جائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کیا گیا اور لوگوں نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تدبیر اور تجویز پر عمل کیا تو چور بھی پکڑے گئے اور طلاق بھی واقع نہ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کے صدقے اس کا تمام مال مسروقہ اور چوری شدہ مال واپس دلوا دیا۔ اسے کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اسلاف اور بڑوں کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔